بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ. میں ہوں جواد شمسی. کردار، عمل اور قول و فعل میں یکسانیت ہی انسان کو ممتاز کرتی ہے. فضیلت اور برتری انسان کے بہترین کردار کی وجہ سے ہے. تحریک پاکستان سے لے کے آج تک ہمارے پاکستانی معاشرے میں خواتین کا بہت اہم کردار رہا ہے. آج ہمارے ایوانوں میں، اداروں میں، اقتدار میں، حزب اختلاف میں بہت سی ایسی خواتین موجود ہیں جنہوں نے حق گوئی، سچائی اور راست بازی سے اپنا مقام بنایا. آج ہمارے ساتھ معاشرہ کے فورم پر موجود ہیں محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ. تعلق ان کا پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ پہلے مسلم لیگ میں رہ چکی ہیں. بہت دفعہ وہ نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکی ہیں اور پاکستانی ایمبیسڈر بھی رہ چکی ہیں. آج ہم ان سے پاکستان کے معروضی حالات پہ گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو سیاسی شخصیت ہے، سیاسی بصیرت ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بدلتے ہوئے جو انٹرنیشنل حالات ہیں پوری دنیا کے، ان پہ بھی گفتگو کریں گے. میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں جی اپنے پروگرام میں محترمہ، اور آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں معاشرہ کے فورم پہ وقت دیا. اچھا، آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا اور کیوں کیا؟ جی، میں نے سیاست کا آغاز سن 1972 میں کیا. میرے والد مرحوم سید عابد حسین شاہ، پاپولرلی نون ایز کرنل عابد حسین، اگرچہ وہ آنری کرنل تھے، تو وہ آپ کو شاید علم ہو نہ ہو چونکہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے، لیکن میرے والد جناح صاحب کے ساتھ منتخب ہوئے تھے سن 1946 میں رکن لیجسلیٹو اسمبلی، سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیوائیڈڈ انڈیا، جس مقننہ میں محض مسلم لیگی 32 منتخب ہوئے تھے. ان میں جناح صاحب بھی تھے. میرے والد ینگسٹ ممبر تھے جناح صاحب کی اسمبلی پارٹی کی، اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جناح صاحب کے کو جب نعرہ لگتا تھا قائد اعظم تو جناح صاحب بڑے پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ واٹ از دس قائد اعظم، کال می مسٹر جناح. جناح صاحب ایک راست گو اور سادہ آدمی تھے. میرے والد بھی جناح صاحب سے عمر میں کوئی 40 سال سے زیادہ کم تھے عمر میں. 30 سال کی عمر میں وہ منتخب ہوئے اور وہ بھی ایک راست گو اور سادہ آدمی تھے. میرے والد اپنے والد کے اکلوتے تھے. میرے دادا کا نام تھا مخدوم پیر راجہ شاہ بخاری آف شاہ جیونا، اور میرے دادا چیف کالج میں ایچسن میں 1889 میں داخل ہوئے تھے اور 1899 میں وہاں سے ڈپلومہ لے کے گھر گئے. تو میرے والد پوسٹیومسلی بورن تھے اور انہوں نے بہت محسوس کیا اپنی جوانی میں والد کی شفقت کی محرومی سے پروان چڑھنا، اسٹرگل کیا، اور وہ پاکستان کے بانیوں میں سے یاد کیے جانے چاہیے تاریخی طور پہ. تو اسی طرح سے، لیکن آج کل تو کیونکہ ہر دوسرا تیسرا بانی پاکستان کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے جو ذرائع ابلاغ کے بہت بڑے پرتھان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اپنے والدین کی برسیاں ایسے مناتے ہیں کہ جیسے پاکستان انہی نے بنایا. بالکل ایسا ہی. تو آج کا پاکستان تو بکاؤ پاکستان ہے نا. سو اس بکاؤ پاکستان میں تو تاریخ بھی بکاؤ ہو گئی ہے. بہرحال میرے والد فوت ہو گئے سن 1971 میں 55 سال کی عمر میں، کینسر کا شکار ہوئے اور چل بسے. میری عمر اس وقت 25 سال. بھٹو صاحب نے میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور عورتوں کی نشست سے انہوں نے مجھے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا ممبر منتخب کروایا سن 1972 فروری میں. میں جب ممبر بنی تو جوان بھی تھی، ابھی ماں نئی ماں بنی تھی سن
71 کے اینڈ میں میری بچی کلثوم پیدا ہوئی. 72 فروری میں میں MPA منتخب ہوئی. کلثوم کلثوم 71 کے اینڈ میں نہیں, 71 میں میرے والد فوت ہوئے. کلثوم 72 کے اینڈ میں پیدا ہوئی, اور میں 72 میں نہیں, میں 73 فیبری میں اسمبلی میں آئی. اسمبلی میں, اور 73 کے اینڈ میں میری بیٹی سغرا پیدا ہوئی. جی. تو یہ میری بیٹیاں مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہر ایک پاکستان میں اپنی عمر کم کرتا ہے, اور آپ ہماری عمر بڑھاتی رہتی ہے, تو اس لیے میں ذرا ہیزیٹیٹ کر رہی ہوں. کلثوم اصل میں مجھے ان کی پھر گریجویشن ڈیٹس جو ہے وہ ان میں 93 میں اور 94 میں ان کی گریجویشن ڈیٹس ہے, اور ان کی ڈیٹس آف برتھ ہے 72 73. دیٹس رائٹ. سو آپ اسمبلی میں آ گئی. جی. میں اسمبلی میں آئی, اور اسمبلی میں میں تھی جب سغرا پیدا ہوئی, اور پھر اسمبلی میں نے کوشش کی کہ میں اپنا حق ادا کروں کہ جو مجھے ایک مفت کی سیٹ ملی ہے. مفت کی سیٹیں ہوتی ہیں نا, عورتوں کی سیٹیں. تو میں نے ایک تو عہد کر لیا کہ میں نے آئندہ یہ مفت خوری نہیں کرنی, میں نے مفت کی سیٹ نہیں لینی. میں نے آئندہ جس اسمبلی میں آنا ہے تو پاپولر ووٹ لے کے آنا ہے, جیسے مرد آتے. سو اس اسمبلی میں میں نے تقریریں کی ایسی جو آج میں پڑھتی ہوں, اسمبلی کے ریکارڈ میں ہیں, تو میں کافی اپنے آپ سے متاثر ہوتی ہوں کہ آیا اس وقت میری سوچ اتنی بن چکی تھی کہ جو آج میری سوچ ہے تقریباً وہی. بہرحال میں نے پھر جھنگ میں بہت کام کیا. اب جھنگ میں میرے جو والد کے رشتہ دار تھے ان کو بڑا مسئلہ تھا, چونکہ میرے والد اپنے والدین کے اکلوتے تھے, میں اپنے والد کی اکلوتی تھی, اور ہم اہل تشیع جو ہے ہم وراثت میں دختران سے کم ظرفی نہیں کرتے. جی. دختران کو پوری وراثت ملتی ہے. تو چونکہ گھرانہ تو اہل تشیع کا تھا, تو میرے والد کے جو کزنز تھے وہ میری زمین پہ ڈاکہ تو نہ ڈال سکے, لیکن ان کو میری سیاست سے بہت حسد بھی تھی اور بہت زیادہ تکلیف. اب میرے والد کے جو کزنز تھے وہ اول تو ایک سے زیادہ تھے, تو ابتدائی طور پہ میرے والد کو اپنے کزنز سے وراثت کے حوالے سے, جائیداد کے حوالے سے, یعنی اتنا اضافہ تھا کہ میرے والد کی جائیداد ان کے جو کزنز تھے ان سے ڈبل تھی, اور وہ 2 بھائی تھے اور پھر آگے ان کے بچے تھے. سو جو میرے کزنز تھے وہ یعنی سیکنڈ کزنز تھے. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا میں ایڈ کروں کہ ہم سیاست کی طرف بھی آئیں گے. آپ جب پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ میں آئیں؟ نہیں, وہ میں بہت بعد کی بات ہے. اچھا. لیکن ہمارے یہاں ذاتی حوالوں میں سیاست فارغ نہیں ہوتی. جی. کل بائیکاٹ کیا ہے چودھری صاحبان نے اجلاس صدارتی, کیونکہ منہ صلاحی گرفتار ہو گیا. جی بالکل. تو اس لیے یہ کہیں نہیں ہوتا, اور یہ وہاں برطانیہ میں ابھی ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے کو گرا دیا لبرل ڈیموکریٹک پارٹی میں. تو یہ ہر جگہ سلسلہ چلتا ہے. امریکہ میں جارج ہربرٹ بش کا بیٹا نیل بش آگے تھا, اس کے بیٹے جارج ڈبلیو نے نیل کو دھکا دیا, آپ آگے آ گیا. اب میں بتا رہی ہوں کہ میرے والد کے بہن بھائی نہ تھے, وہ جوانی میں فوت ہو گئے. جی. میں سیاست میں آ گئی. اب آپ کی جو سٹرگل تھی اس کے بعد میں منتخب ہو گئی. ہو گئی. اب میری سٹرگل کیا تھی
کہ میرے جس کو کہتے ہیں ہم کنی پہ چڑھے ہوئے تھے. کون؟ میرے سیکنڈ کزنز اور میرے سیکنڈ کزنز کی اولادیں جی 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 جن کے پاس جائیداد میرے سے میری جائیداد ان سے 10 گنا 8 گنا 15 گنا زیادہ تھی. کیونکہ میرے دادا اکیلے, ان کے بھائی کے آگے بچوں کے بچوں کے بچے. ٹھیک ہے جی. سو میں جائیداد میں بھی تکڑی تھی. تعلیم میری میرے والد نے سوئٹزرلینڈ میں کروائی تھی. جی. اب میرے ایک کزن جو میرے والد کی سائڈ سے سیکنڈ کزن تھے اور والدہ کی سائڈ پہ فرسٹ کزن تھے. چونکہ میری والدہ, میرے نانا کا نام تھا سر سید مراتب علی شاہ. جی. کاروباری تھے, مالدار تھے. تو میرے والد کے جو فرسٹ کزنز تھے ان میں چھوٹے جو تھے ان کے گھر میں میری بڑی خالہ تھی. تو ان کے بیٹے میرے والد کی سائڈ سے سیکنڈ کزن ہوئے, والدہ کی سائڈ سے فرسٹ کزن ہوئے. تو ان میں سے 2 بھائی تھے. ایک نے سیاست میں میرا مقابلہ کیا, وہ آپ کے آمنے سامنے ہو گیا. جی ہاں. اور پھر جو میرے والد کے دوسرے سیکنڈ کزن تھے ان کے ایک بیٹے تھے اور وہ کچھ ذہنی طور پہ کمزور تھے. تو ان کے آگے سے بیٹے آ گئے. وہ ان کا ننہال بہت کمزور تھا. ان کے نانا کوئی صوبیدار ٹائپ چیز تھے. تو وہ پھر اپنے آپ کو مخدوم 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 کی مارکیٹنگ. اب یہاں پہ پاکستان تو آئی ایم سوری یہ کہنا پڑے گا کہ یہ تو ایک بہت ہی فراڈیوں کی ریاست بن گئی ہے نا. تو یہاں پہ تو ہر چیز کو فروخت کیا جاتا ہے بشمول مخدومی کے. اب آپ دیکھیے کہ آج کل ہر دوسرا تیسرا مخدوم ہے. جی جی جی. حکومت وقت میں بھی مخدوموں کی قطار ہے. تو یہ مخدوم کیا چیز ہوتی ہے بھئی؟ مخدوم تو ہوتا ہے وہ جو کہ فقیر ہو, ملنگ ہو, دعا دے, جو اس اہل ہو کہ لوگ اس کی خدمت کریں کیونکہ اس سے دعا کی برکت حاصل کریں. تو جس سے کچھ حاصل کیا جا سکے. جو وزیر بنتے پھرتے ہیں جی 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 وہ کون سے مخدوم ہوتے ہیں؟ جی. تو یہ مخدومی مارکیٹنگ جو ہے یہ کر کے کچھ میرے رشتہ داروں نے اپنی اقتصادی اور سماجی کمزوریوں کو جی کور کرنے کی کوشش کی. جی جی جی. اور مجھ سے جب مقابلہ کیا تو نہ تعلیم تھی. ایک میرے کزن جو میرے فرسٹ کزن تھے ننہال کی طرف سے, وہ کیمبرج یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے. لیکن دوسرے تو بیچارے ان کا تو ذہن ہی نہیں تھا. تو ان کی اولاد اب اخباروں جریدوں میں, بین الاقوامی اخباروں میں اپنے آپ کو کیمبرج یونیورسٹی گریجویٹ کہتے ہیں. تو یہ جھوٹ کے مخدوم جو کہ وہ نہیں ہے. اچھا, یہیں سے آغاز کریں گے. یہاں ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں.